حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان مخلوقات کے ساتھ جو غلط عقائد وابستہ ہیں ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہے۔ یہی فرق ہے ایک مومن اور غیر مومن کے علم کا اور اس کے منبع علم کا، مصدر علم کا، اور یہی فرق ہے ایک مومن اور غیر مومن کے غور و فکر کا، کہ مومن جب غور و فکر کرتا ہے تو محض یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس چیز سے بنا ہے، کیا ہے اس کے فائدے، کیا نقصان، کیا، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس سے متعلق میرا دین مجھے کیا سکھاتا ہے، کہ اس کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے، میرا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر مزید اس حدیث میں بھی ان کے ساتھ جو غلط عقائد وابستہ تھے سورج چاند کے ساتھ، اور خصوصاً سورج چاند کے گہن ہونے کے ساتھ یا ان کے کسف اور خسف کے ساتھ ان کی اصلاح کی گئی ہے، یا ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی نشانیاں ہیں جو سب کے سامنے آتی ہیں جب سورج اور چاند کو گہن لگتا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے، ڈر بھی پیدا ہوتا ہے۔ obviously جب روشنی ان کی چلی جاتی ہے یا ماند پڑ جاتی ہے تو اس موقع پر پھر ہونا کیا چاہیے۔ ہمارے دین نے ہماری اس بارے میں بھی رہنمائی کی ہے، ہمیں یوں نہیں چھوڑ دیا کہ ہم پریشان ہوتے پھریں اور مارے پھریں اور ہمیں نہ پتا ہو کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور ان مواقع پر جو شخص علم رکھتا ہے وہ صحیح طرز عمل اختیار کرے گا اور پرسکون ہو جائے گا، اور یہ وقت بھی اس کا عبادت بن جائے گا۔ تو یہاں پر یحییٰ بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا۔ ابن وہب جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ مدینہ میں جب لوگوں کو امام مالک کے حوالے سے کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو وہ ابن وہب کے آنے کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ ان سے اس بارے میں پوچھتے تھے۔ یعنی یہ ایک سند تھے، یعنی ان سے مختلف علمی معاملات میں فیصلہ کروایا جاتا تھا اور ان کی بات کو قبول کیا جاتا تھا۔ قال اخبرنی عمرو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عمر نے، بے شک عبد الرحمن بن القاسم نے ان سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، عن عبداللہ ابن عمر، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا۔ عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ عمر بن خطاب کے، رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے۔ انہ کان یخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر دیا کرتے تھے، یعنی ان سے روایت کیا کرتے تھے، قالا کہ آپ نے فرمایا، ان الشمس، بے شک سورج، والقمر اور چاند، لا یخسفانی، نہیں گہناتے، لموت احد، کسی ایک کی موت پر، ولا لحیاتہ، اور نہ اس کی زندگی پر، ولکنہما، لیکن یہ دونوں، آیتانی، دو نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، پھر جب تم ان دونوں کو دیکھو یعنی گہن کی حالت میں، فَصَلُّوا، تو تم نماز پڑھو۔ اچھا، انگریزی میں کیا کہتے ہیں گہن کو؟ اکلپس، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایسا نہ میں بار بار گہن بولتی رہوں اور آپ حیران رہے کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، فل سولر اکلپس تھا، ٹوٹل اندھیرا ہو گیا تھا۔ مجھے بھی یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں ایسے ہی ہوا تھا، بالکل دن میں رات ہو گئی تھی، جیسے تارے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر کرنے کا کام کیا ہے؟ ٹویٹس کرنا نہیں، ایک دوسرے کو خبر دینا نہیں، خبریں بنانا نہیں، بلکہ نماز پڑھنا۔ اس میں ایک نان مسلم ہی وہ ایکسپلین کر رہا تھا نا کہ یہ ابھی 1-1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے، تو اس میں اس کی آواز چینج ہوتی جا رہی تھی، اوہ اس طرح کر کے نا، یعنی اللہ نے تو الحمدللہ ہماری رہنمائی فرما دی کہ ہم نماز پڑھیں اس وقت، لیکن جن کے پاس یہ رہنمائی نہیں ہے تو پھر وہ ایسے ہی بیولڈرڈ رہ جاتے ہیں نا۔ بالکل۔ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ
فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پیچھے کیا ہے فَصَلُّوا، اور یہاں کیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کیونکہ بعض اوقات انسان نماز پڑھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا، یا اسے پڑھنی نہیں ہوتی، یا کہیں سفر پہ ہوتا ہے، یعنی مواقع نہیں ہوتے، یا اس کو پڑھنی نہیں آتی، کیونکہ اس نماز کا طریقہ مختلف ہے. تو آج ہم انشاءاللہ یہ بھی سیکھیں گے کہ کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ پھر اس وقت ہم فقہ کی کتابیں اور حدیثیں نکال کے دیکھنے لگتے ہیں، اچھا بھلا کرنا کیا تھا، کیسے پڑھنی تھی، اکٹھے پڑھ سکتے ہیں یا الگ الگ پڑھنی ہے، کتنی لمبی پڑھیں، کیسی پڑھیں. تو بہرحال اسماعیل ابن ابی اویس مالک سے روایت کرتے ہیں، اور وہ زید بن اسلم سے، اور وہ عطا ابن یسار سے. عطا بن یسار جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں. یہ میں آج ذرا غلاموں کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ انہوں نے علم کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا. یعنی وہ غلام تھے، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ علم سیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، اس کو اپنے آقا کی ضرورت ہوتی ہے اجازت کی. تو ان لوگوں کو جب ان کے آقاؤں نے آزاد کیا تو وہ کس کام میں لگے، اور وہ کیسے لوگ تھے، اور اس وقت کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا جب ہر شخص کو کس بات کا شوق تھا کہ علم میں آگے بڑھے. تو عطا ابن یسار حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام، اور ظاہر ہے کہ ان سے بھی انہوں نے علمی استفادہ کیا ہوگا اور ان کی صحبت کا بھی اثر ہوگا. ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن یسار سے بڑھ کر ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو لازم پکڑ لیا ہو. یعنی بہت زیادہ مسجد میں رہنے والے تھے اور مسجد سے محبت کرنے والے. اصل میں اس زمانے میں مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ علم کا مرکز بھی مسجد ہی ہوتا تھا، اور وہیں پر حدیث سنانے کی اور سیکھنے سکھانے کے حلقات منعقد کیے جاتے تھے، اور علماء بھی وہیں بیٹھتے تھے اور لوگ آ کر سیکھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں وہاں پر ہوا کرتی تھی. تو بہرحال اس حدیث کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. عباس جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں القرشی، یہ صغار صحابہ میں سے ہیں. یعنی صغار کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو یہ شاید 10-11 سال کے تھے یا کچھ اسی طرح ٹین ایج میں تھے. لیکن اتنے چھوٹے بچے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. کیا دعا تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو تأویل یعنی قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور ان کو بے پناہ علم عطا کیا. اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حبر الامہ و فقیہھا و امامھا فی التفسیر. انہوں نے احادیث بھی بہت روایت کی ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے بلکہ حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے. ان کے بارے میں عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کوئی مجلس ایسی نہیں دیکھی، یعنی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ایسا فیض نہیں اٹھایا جو ان سے اٹھایا، یعنی مجلس ابن عباس جو تھی، کیونکہ اس میں حلال حرام، عربی زبان، نسب اور شعر سب کچھ ہوتا تھا، یعنی بیک وقت ہمیں بہت کچھ ملتا تھا. اور انہوں نے دن مقرر کیے ہوئے تھے، یعنی مختلف ایام میں مختلف چیزیں پڑھایا کرتے تھے. اور یہ زبردست ٹائم مینجمنٹ ہے. اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ علوم دیے ہوں تو اسے فیض پہنچانے کے لیے اپنے وقت کی تقسیم کرنی چاہیے تاکہ مختلف طرح کا ذوق رکھنے والے لوگ استفادہ کر سکیں. یہ 68 ہجری میں 68 ہجری میں طائف میں فوت ہوئے، اور یہ طائف میں ہی دفن ہے، اور ان کی قبر کے پاس ایک مسجد بھی ہے. مجھے اس مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا الحمدللہ. بہرحال انہوں نے کیا حدیث روایت کی؟ ان الشمس والقمر آیتان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند 2 نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لا یخسفان، نہیں وہ گہناتے، لموت احد، کسی ایک کی موت کے لیے، ولا لحیاتہ، اور نہ اس کی زندگی کے لیے. فاذا رأیتم ذلک، پھر جب تم یہ دیکھو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اور ذکر کرنے میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثلا قرآن مجید کی تلاوت وہ شروع کر دے، انسان پڑھتا رہے، استغفار، تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا کوئی بھی تسبیح جو آپ کو یاد ہو
مثلا سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کلام فرشتوں کے لیے سب سے زیادہ پسند کیا وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے. پھر ہے حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضی اللہ عنہا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا یحیی بن بکیر، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے روایت کیا. حدثنا اللیث، وہ کہتے ہیں ہم سے لیث نے. عن عقیل، انہوں نے عقیل سے. عن ابن شہاب، انہوں نے ابن شہاب سے. اور یہاں جہاں بھی ابن شہاب آئے تو مراد کون ہوتے ہیں؟ ابن شہاب الزہری. یہ اپنے حافظے کی قوت کی وجہ سے بہت مشہور تھے. ان کا حافظہ بڑا زبردست تھا، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو یہ کچھ ٹپس بھی دیا کرتے تھے. تو ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں سیب نہیں کھاتا کیونکہ اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کھٹے سیب ہوں وہاں کے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کھٹی چیزوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہی تھا. اور میں شہد کھاتا ہوں کیونکہ اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے. ویسے بھی شہد تو ایسی چیز ہے فیہ شفاء للناس، تو جب حافظے کی کمزوری کی بیماری لاحق ہو جائے تو اس وقت گناہوں سے بچنے کے علاوہ عملی طور پر شہد کا استعمال شروع کر دیا جائے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، غذا بھی بنا دے اور شفا کا ذریعہ بھی بنا دے. ابن شہاب زہری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدینہ میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم کی تدوین کی اور اسے لکھا، یعنی باقاعدہ اسے ترتیب دی اور لکھ کر سمیٹا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے عروہ جو کتابی ہیں انہوں نے خبر دی ان عائشہ تھا کہ بے شک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی. عروہ حضرت عائشہ کے کیا لگتے تھے؟ بھانجے تھے، یس، اور حدیث کے راوی بھی تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خسفت الشمس، جس دن سورج کو گہن لگا، قام، آپ کھڑے ہو گئے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن لگنے کے دن کھڑے ہوئے، یعنی لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے. فکبرا، تو آپ نے تکبیر کہی، یعنی نماز پڑھائی. فکبرا وقرأ قراءة طویلة، اور لمبی قرات فرمائی، یعنی نفل نماز پڑھائی اور اس میں کیا کیا؟ طویل قرات کی. تو اب یہ نماز کا طریقہ آ رہا ہے اصل میں. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر کیا کیا؟ رکوع کیا، رکوع طویل لمبا. ثم رفع رأسه، پھر اپنا سر اٹھایا، کس سے؟ رکوع سے. فقال، پھر فرمایا، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی حمد کی. سمع اللہ لمن حمدہ کہا. وقام، اور قیام کیا، کھڑے ہو گئے. کما ہوا، جیسا کہ پہلے قیام کیا، یعنی سجدے میں نہیں گئے، دوبارہ کھڑے ہو گئے. فقام قراءۃ طویلۃ، پھر طویل قرات کی. وہی ادنی من القراءۃ الاولی، اور وہ ذرا کم تھی پہلی رکعت کی قرات سے. یہ ایک عام قاعدہ بھی ہے، جب آپ 2 رکعتیں پڑھیں اور دونوں میں قرات کریں، یعنی قرآن مجید پڑھیں، تو دوسری رکعت پہلی سے نسبتاً چھوٹی ہونی چاہیے. یعنی ایسے نہیں کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھیں اور دوسری میں اما یتساءلون، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے رکوع فرمایا، طویل رکوع. وہی ادنی من الرکعۃ الاولی، اور وہ نسبتاً کم تھا پہلے رکوع سے، پہلی رکعت کے رکوع سے. ثم سجد سجودا طویلا، پھر سجدہ کیا، طویل سجدہ. ثم فعل فی الرکعۃ الآخرۃ، پھر کیا دوسری رکعت میں بھی، آخری رکعت یا دوسری رکعت میں بھی، مثل ذلک، اسی طرح جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا. ثم سلم،
پھر آپ نے سلام پھیر دیا. وقت تجلت الشمس، اس وقت سورج صاف ہو چکا تھا، سورج گرہن ختم ہو چکا تھا، چمکنے لگا. فخطب الناس، پھر لوگوں کو خطبہ دیا. فقال، پھر فرمایا، فی کسوف الشمس والقمر، سورج اور چاند کی کسف اور خسف میں یعنی گہنانے کے بارے میں، انہما آیتانی، کہ بے شک یہ دونوں نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لا یخسفانی، نہیں گہن لگتا ان دونوں کو، لموت احد، کسی کی موت کی وجہ سے، ولا لحیاتہ، اور نہ اس کی زندگی کی وجہ سے، یعنی کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، پھر جب تم ان دونوں کو دیکھو یعنی گہن کی حالت میں، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو جلدی کرو، دوڑو نماز کی طرف. یعنی صلاۃ کسوف اور خسوف کا طریقہ کیا ہوگا؟ 2 رکعت نماز ہوگی. پہلی رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع، اور پھر سجدے میں 2 سجدے. اسی طرح پھر دوسری رکعت میں 2 قیام کے ساتھ 2 رکوع، اور پھر سجدے 2 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو بات ہوئی تھی نا کہ دوسری رکعت پہلی رکعت کی نسبت ذرا ہلکی ہوتی ہے، یہ عام نمازوں کے لیے. یہاں پر 1 رکعت کے اندر جو 2 دفعہ قیام ہے، ان میں سے دوسرا قیام پہلے قیام کی نسبت ہلکا ہوگا. صلاۃ الکسوف میں دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، تو اس میں یہ کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ہوگی، لیکن 1 رکعت میں دوسرے رکوع سے پہلے جو قرات ہے اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دوبارہ سے بتا دیتی ہوں. نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ وغیرہ پڑھی، لمبی قرات کی، رکوع کیا، پھر قیام کیا، جہاں سے قرات چھوڑی تھی اسی سے آگے پھر شروع کر دی. مثلا سورۃ البقرہ آپ نے شروع کی، آپ نے 1 پارہ قیام کے شروع میں پڑھا. ٹھیک ہے. پھر رکوع کیا، پھر رکوع کے بعد دوبارہ قیام شروع کیا، تو یہاں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر دوسرا پارہ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب دوسری رکعت پڑھی تو اس میں بھی 2 رکوع ہوں گے، تو پہلے رکوع کے بعد سجدے میں نہیں جائیں گے بلکہ دوبارہ قیام کی حالت میں ہوں گے، اور اس میں بھی پچھلی قرات جو آپ دوسری رکعت میں کر رہے تھے اسی کی کنٹینیویشن کریں گے. حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کون؟ ابو مسعود، یہ صحابی ہیں. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشمس والقمر، سورج اور چاند، لا ينکسفان، نہیں ان دونوں کو گہن لگتا، لموت احد ولا لحیاتہ، نہ کسی کی موت سے نہ کسی کی زندگی یا پیدائش سے. اب آپ دیکھیں پچھلی احادیث میں یخسفانی کا لفظ آیا ہے، یہاں ینکسفانی کا. ولکنہما، لیکن وہ دونوں، آیاتان من آیات اللہ، 2 نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، پھر جب تم ان دونوں کو دیکھو، فَصَلُّوا، تو تم نماز پڑھو. اس میں بھی نماز کا ذکر ہے. اصل میں اس حدیث کی اگر بیک گراؤنڈ معلوم ہو تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اس کی تفصیل بھی صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں آتی ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا. تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ گرہن ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ کو انسیڈنسز ہوتے ہیں، 2 چیزیں ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں، تو اس میں پھر ہم اس کی متعدد وجوہات تلاش کرنے لگتے ہیں. تو لوگوں نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے واقعے سے منسوب کر دیا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت اور حیات سے نہیں لگتا، البتہ جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو. یہاں اب تیسری چیز آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ ذکر، نماز کے علاوہ دعا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے. اب یہ یاد رکھیے
اللہ تعالیٰ کس لیے بھیجتا ہے کہ بندوں کے دل میں ڈر پیدا ہو، یعنی وہ توجہ کریں. ہم سورج چاند کو بس دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کی عظمت کا احساس دل میں نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے تاکہ ہماری توجہ اس طرف ہو جائے اور ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ یہ وہی رب ہے جس نے ان کو روشنی بخشی اور وہ چاہے تو ان کی روشنی چھین لے اور قیامت کے دن ان کو بے نور کر دیا جائے گا. فرمایا جب تم اس میں سے کوئی چیز دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار کی طرف جلدی کرو. اب ایک اور چیز کیا پتہ چلی، کیا کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنی چاہیے. اب یہ ساری تعلیمات ہمیں احادیث سے پتہ چلتی. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم بھی دیا، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد کی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو اللہ عز و جل سے دعا کیا کرو، اس کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر کبیرہ مثلا، اور صدقہ دیا کرو. کتنے کام ہو گئے کرنے کے؟ 5. اب ایک کام اور رہتا ہے جو شاید آپ نہ کر سکیں، وہ ہے غلام آزاد کرنا. یہ سنن نبی داؤدی کی روایت ہے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. کیا ہی اچھا ہو اگر کوئی چھوٹا سا ایک پیراگراف لکھ کے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے. نمبر 1 نماز، اور پھر نماز کا طریقہ، اور نمبر 2 دعا اور استغفار اور ذکر اور صدقہ وغیرہ وغیرہ. تلاوت حدیث میں لفظ نہیں آتا، ذکر کے انڈر بریکٹ میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن تلاوت کو الگ نہیں کر سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کا لفظ نہیں بولا، یا شاید بولا تو ہمارے علم میں ایسی بات نہیں ہے. تو جتنا علم ہو یا جو جیسے روایت میں آیا ہے اسی حد تک ہم اگر رہیں تو بہتر ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ علم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہم اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں اور غلط روایات اور طریقوں کو چھوڑ کے، توہمات کو چھوڑ کر وہ کام کریں جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. کیا توہمات پائے جاتے ہیں چاند گرہن سے متعلق؟ جی، بچوں کی پیدائش میں اب نارملٹیز جس کی وجہ سے آتی ہیں، ہرگز بھی نہیں. اس کا کوئی پروف نہیں، نہ کوئی سائنٹیفک پروف ہے اور نہ کوئی ہمارے دین میں ایسی بات ہے. اس لیے قطعاً اس بات پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی اس وہم کا شکار ہونا چاہیے. اور جی شابش، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پریگننٹ لیڈیز کو صرف واک کرنی چاہیے اور کسی سائڈ پر لیٹنا نہیں چاہیے، ورنہ ان کے وہ برتھ مارک آ جائے گا، اور اس پہ بال بھی ہوتے ہیں، یا کالے رنگ کا یا ریڈ سے کلر کا ہوتا ہے، ان کی سارے کا مختلف ہوتا ہے، تو وہ نہ آ جائے. تو اس خوف سے وہ بیچاری چل چل کے نڈال ہو جاتی ہیں، اور اگر رات کے وقت چاند گرہن لگ جائے تو پھر تو ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جائے. واضح؟ جی تازہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیتھ کے موقع پہ تھا، اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موقع کتنا بھاری تھا، لیکن اس وقت بھی پورا انہوں نے اس بات کی تعلیم کی. یہی بات اگر ہمیں کوئی کہتا ہم کہ ہاں ساری کائنات رو رہی ہے ہمارے لیے، ہمارے غم میں شریک ہے، دین کی تعلیم کا اس وقت بھی دین کی تعلیم دی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایسی کوئی غیر معمولی چیزیں واقع ہوتی تھی تو آپ لوگوں کو حیران پریشان نہیں چھوڑ دیتے تھے، بلکہ اس موقع پر ان کی صحیح توجیہ کرتے، ان کو راہ دکھاتے، ان کو گائیڈ کرتے، ان کو تعلیم دیتے تاکہ وہ صحیح طرز عمل اختیار کر سکیں. آج ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، لیکن آپ کی احادیث موجود ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو یہ آیت سنوائی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. اب ہمیں پتہ چل گیا تو پھر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. نیت اور دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ایسا نہ ہو اس وقت ہم یہ حدیث بھول جائیں.